إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواہ البخاری و مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر. بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جس کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر، مجتبیٰ مصطفیٰ بنا کر مبعوث فرمایا. رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید حرمت والے مہینوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں وہ 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ حرمت والے مہینے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہی مضبوط دین ہے، لہذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی
جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا یہ 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے جو ہے وہ 12 ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ 3 حرمت والے مہینے پے در پہ ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، اور فرمایا کہ وہ یہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور تیسرا حرمت والا مہینہ محرم الحرام، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی بنتا ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت والے مہینوں میں سے چوتھا مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے، جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ تو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ وہ رجب کا مہینہ بھی ہے، اور اس رجب کے مہینے کے حوالے سے کلمہ پڑھنے والوں میں بہت ساری بدعات عام ہیں۔ بہت ساری بدعتیں وہ حرمت والے مہینوں میں کی جاتی ہیں، جس کے اندر رجب کے کنڈے بھی ہیں، اور جس کے اندر جو ہے وہ مخصوص رجب میں پڑھی جانے والی نماز صلاۃ الرغائب بھی ہے، اور اسی طرح رجب کے مہینے میں مخصوص دنوں کے اندر روزے رکھنا، یا یہ سمجھنا کہ رجب میں روزہ رکھنا کہ کوئی زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ یہ وہ سارے اعمال ہیں کہ جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ اعمال کرنے کو ہم بہت زیادہ اعمال کرتے ہیں، جو اعمال کرنے والے ہیں وہ نیک اعمال میں بہت زیادہ اعمال کرنے والے، لیکن ان میں سے سینکڑوں یا بیسیوں ایسے اعمال ہوتے ہیں جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتے، اور یہ وہ اعمال ہیں کہ جو بدعات پر مبنی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر ہی بدعات سے منع فرمایا کرتے تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ حاجت کے اندر یہ الفاظ ضرور موجود ہوتے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ حمد و ثنا کے بعد بہترین بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے، اور بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور فرمایا کہ سب سے برے امور وہ ہیں جنہیں دین میں نیا ایجاد کیا جائے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، ہر نیا کام وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مطلب کہ جو اعمال خود ساختہ ہوں، خود سے بنائے گئے ہوں، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ بتائے ہوں، ایسے اعمال بدعت پر مبنی ہوں گے۔ اور بدعتی اعمال کے متعلق پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اعمال جو بدعت پر مشتمل ہیں وہ اعمال مردود ہیں، اور مردود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال پر بندے کو اجر و ثواب نہیں ملنا۔ ہر نیک الاعمال بندہ، نیک اعمال کرنے والا شخص، وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے، روزہ اس لیے رکھتا ہے، بیت اللہ کا حج اس لیے کرتا ہے، صدقہ اور خیرات اس لیے کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے اس عمل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سے اجر و ثواب حاصل ہو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں صحیح مسلم میں فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہوا، یعنی وہ اعمال جن پہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت نہ ہوئی، تو وہ اعمال مردود ہوں گے، اور ان اعمال پر اعمال کرنے والوں کو ثواب کوئی نہیں ملنے والا۔ اس لیے ثواب نہیں ملے گا
کہ یہ طریقہ اور یہ کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری میں اور مسلم میں، بخاری کے اندر 2697 نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے بھی ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں تھا، تو فرمایا کہ وہ عمل اور وہ کام مردود ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت اور دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری فرما دی، اور پیارے نبی کے بعد اگر کوئی کام کسی نے خود نیکی سمجھ کر اور نیکی بنا کر ایجاد کیا تو یہ عمل مردود ہوگا، اور بدعات کے ایجاد کرنے کی وجہ سے ایسے لوگوں کے اوپر گناہ اور سزا بھی لازم آئے گی۔ رجب کے مہینے میں روزے رکھنا اور مخصوص نماز پڑھنا، اور رجب کے مہینے کے اندر جو ہے وہ دیگر کوئی ایسے اعمال کرنا، یا رجب کے مہینے کو اس کے سوا اور کچھ ماننا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ لوگوں میں اور کافی سارے اعمال کرنے والے لوگوں کے اندر یہ خرابی موجود ہوتی ہے، اہل بدعت کے اندر بالخصوص بدعتی اور اہل بدعت لوگ وہ بدعت کو بڑے ہی جلدی کیچ کر لیتے ہیں، اور بدعات پر معاشرے کے اندر بہت جلد عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بدعات پر عمل جو ہے وہ سنت کے مقابلے میں بدعت کو زیادہ جلدی جو ہے وہ معاشرے کے اندر اثر و رسوخ ملتا ہے، اور بدعت معاشرے میں بہت جلد اور جلدی پروان چڑھتی ہے۔ اسی بدعات میں سے، انہی قسم کی بدعات میں سے رجب میں کی جانے والی بدعت، رجب کے مہینے کی بس اتنی ہی فضیلت ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اب اس کے تعلق سے ایسی روایات کہ جن کو بنیاد بنا کر اعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ روایات سندن سرے سے موضوع اور من گھڑت اور ضعیف درجے کی روایات ہیں، جو کہ کسی طور پر بھی عمل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور اسی طرح رجب ہی کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال بھی کیا، اور یہ حدیث بھی عام ہے کہ رجب کے مہینے کے حوالے سے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا، تو رجب کے حوالے سے سعید بن جبیر سے سوال ہوا کہ رجب کے اندر روزے رکھنا۔ صحیح مسلم کتاب الصیام باب صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر رمضان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کے علاوہ مہینوں میں روزے رکھنے کا بیان۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ راوی ہیں، اور جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سنا کہ جب سعید بن جبیر سے رجب کے روزے کے متعلق سوال ہوا، راوی کہتا ہے کہ جناب سعید بن جبیر سے میں نے سوال کیا عن صوم رجب، رجب کے روزے کے متعلق، ونحن یومئذ فی رجب، جبکہ یہ مہینہ بھی رجب ہی کا تھا۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا رجب میں روزے رکھنا کیسا ہے، اور یہ مہینہ بھی رجب کا تھا۔ جناب سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سنا، وہ فرما رہے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے نہیں رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ نہیں رکھیں گے۔ میرے گھر کرسی کی نا، یہاں تک کہ ہم کہا کرتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا، صحابی رسول جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ
کبھی کسی مہینے میں لگاتار آپ نے روزے نہیں رکھے، یہ اور دیگر احادیث. اور رمضان کے علاوہ مہینوں میں کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزہ رکھنا شروع کر دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لگاتار روزہ چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب رجب کے حوالے سے موضوع اور من گھڑت اور ضعیف درجے کی روایات. ایک حدیث کے اندر جو کہ حدیث سندن ضعیف ہے، اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اسے الموضوعات کے اندر درج کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے. اس حدیث کے شروع کے الفاظ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اس حدیث کو بنیاد بنا کر رجب میں روزے رکھنا یا رجب کے اندر صلاۃ الرغائب نامی نماز پڑھنا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، و شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ روایت اعلیٰ درجے کی ضعیف، موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس روایت کے اندر ایک نماز بیان کی گئی ہے کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن روزہ رکھے، جو بندہ رجب کی آنے والی پہلی جمعرات میں روزہ رکھے، پھر جمعے کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت دو دو کر کے اس طرح کر کے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے. جب نماز سے فارغ ہو تو میرے اوپر 70 مرتبہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدے میں چلا جائے اور یہ دعا 70 بار پڑھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر سر اٹھا کر یہ دعا 70 بار پڑھے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم. تو یہ روایت سندن موضوع اور من گھڑت ہے. اور رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھنا اور پھر جمعے کی رات کو مغرب اور عشاء کے بیچ میں 12 رکعت صلاۃ الرغائب پڑھنا، پیارے بھائیوں، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لیکن ہمارے میں بے شمار وہ لوگ جو یہ اعمال کرتے ہیں اور بعض دفعہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ روایت سندن موضوع اور من گھڑت ہے، یہ ضعیف ہے. موضوع اور من گھڑت ضعیف ہونے کا مطلب کہ رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھنا، رجب کی پہلی جمعرات میں روزہ رکھنا اور پھر جمعے کی رات میں جو ہے وہ صلاۃ الرغائب کی 12 رکعت نماز ادا کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، بلکہ بدعتیوں اور جاہلوں اور جھوٹی حدیث گڑنے والوں نے خود سے یہ حدیث گھڑ کے رکھی ہے. جیسا کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ من گھڑت اور گھڑنتو ہے. اور اسی طرح اس کے حوالے سے امام شوکانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں تمام حفاظ حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ نماز رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھ کر جمعے کی رات کو نماز پڑھنا یہ من گھڑت گھڑنتو ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح حضرت عبدالحی لکھنوی کہتے ہیں کہ یہ جو صلاۃ الرغائب والی حدیث ہے یہ من گھڑت اور گھڑنتو ہے، اور اس پر سب محدثین کا اتفاق ہے، یعنی کہ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے. اسی طرح رجب کے مہینے میں مخصوص کر کے روزے رکھنا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے بھی قطعاً کوئی بھی چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح رجب کے راتوں میں یا رجب کے دنوں میں مخصوص کر کے عبادت کرنا یا روزے رکھنا یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. اور انہی موضوع اور من گھڑت روایات کے اندر ایک روایت یہ بھی ہے من صام ثلاثۃ ایام من رجب کتب اللہ لہ صیام شہر
فرمایا کہ جو شخص رجب میں 3 دن کے روزے رکھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو 15 دن کے روزے رکھے گا اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے رضامندی لکھ دے گا اسے عذاب نہ دے گا۔ یہ روایت بھی سندن ثابت نہیں ہے اور انتہا کذاب قسم کے راویوں نے اسے روایت کیا ہے، اور یہ بھی سندن موضوع اور من گھڑت ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1291۔ جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رجب کے مہینے میں کوئی مخصوص نماز پڑھنا اور رجب کے مہینے میں روزے رکھنا یا اسی طرح رجب کی کسی تاریخ کو روزے کے لیے خاص کرنا قطعاً ثابت نہیں، بلکہ سعید بن جبیر کی صحیح مسلم میں موجود یہ روایت کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سنا، اور اسی طرح صحیح مسلم ہی کے اندر جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے اوپر کی روایت میں جناب ابن عباس فرماتے ہیں ما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا قط غیر رمضان وکان یصوم اذا صام حتی یقول القائل لا واللہ لا یفطر ویفطر اذا افطر حتی یقول القائل لا واللہ لا یصوم۔ ابن عباس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے رمضان کے علاوہ کبھی مکمل مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ آپ نے رمضان کے علاوہ کبھی کسی مہینے کے مکمل یعنی 30 کے 30 یا 29 کے 29 پورے روزے نہیں رکھے۔ آپ رمضان کے علاوہ کبھی ایسا ہوتا کہ روزہ رکھنا شروع کر دیتے، دیکھنے والے دیکھتے کہ گویا اب آپ روزے رکھتے ہی جائیں گے، اور کبھی ایسا ہوتا رمضان کے علاوہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے اور دیکھنے والا دیکھتا کہ گویا کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھنا اور شب جمعہ جمعے کی رات میں صلاۃ الرغائب نامی نماز پڑھنا یا رجب کے کسی دن اور کسی ہفتے اور کسی عشرے کو مخصوص کر کے روزے رکھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا۔ اسی طرح بعض جاہل اور بے علم اور لا علم لوگ رجب میں کنڈے بھی کرتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے کنڈے ہیں، جبکہ یہ مردوں کے نام پر نظر و نیاز ہیں، اور ان لوگوں کے عقائد میں یہ ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان بزرگوں کے آگے، بزرگوں کی اللہ کے آگے ہم کسی کے نام کی 11ویں کریں گے، کسی امام کے نام کے کنڈے نکالیں گے تو امام ہمیں اللہ سے بچا لے گا یا بخشوا لے گا، نہ کوئی بچانے والا نہ کوئی بخشوانے والا۔ تو رجب میں کیے جانے والے کنڈے مردوں اور فوت شدگان کے نام پر نظر و نیاز یہ بھی حرام اور شرک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وہ اعمال کریں اور عمل کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح دیکھ لیں آیا یہ کام نبی علیہ السلام کی حدیث سے، آپ کے قول سے، فعل سے ثابت بھی ہے یا کہ خود ایجاد کردہ ہے، ورنہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ بندہ اعمال کر کر کے بہت زیادہ آئے ہوگا، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے اور بھی دیگر بہت سارے نیک اعمال موجود ہوں گے، لیکن چونکہ وہ ایسے اعمال ہوں گے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، وہ اعمال ہونے کے باوجود ترازو میں تولے جانے کے قابل نہیں ہوں گے، بلکہ بدعات کو اختیار کرنے پر بدعتی جرم کا مرتکب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بدعات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی میں اور بھول میں غلط کر رہے ہیں ان کو اچھی اور صحیح بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الجهاد والمجاهدين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين